مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماہ مبارک ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمارے لیے بڑی خوشیاں لے کر آیا ہے، اور یہ مبارک مہینہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس موقع پر میں چند ایک باتیں آپ تمام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے کئی ایک محافل، سیرت کی محافل ہمارے درمیان میں ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا فیض اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ انسانوں پر پڑا. بلبلاتا ہوا اونٹ بھی آپ کی شفقت کا محتاج رہتا تھا، اور اونٹ جس کا مالک اس پر ظلم و ستم کرتا تو وہ آ کر آپ کے سامنے بلبلاتا تھا. آپ دنیا جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ کی رحمت کا سایہ غلاموں پر بھی تھا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو بے تحاشا مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ عبداللہ رک جاؤ. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جس طرح تم اس غلام پر مارنے کی قدرت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدرت تم پر رکھتا ہے. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کے مارے اس وقت حال یہ ہوا کہ انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا ایک سمندر بنا کر دیا. آپ کے ذریعے سے آپ نے کوئی ڈگری یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل نہیں کی. قرآن کریم کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے ان امیوں میں سے ہی ایک رسول کو اٹھایا جو ہماری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے.
تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے اس سے پہلے کہ تم ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو معلوم یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا ایک، آپ کے ذہن کے اندر علم کا ایک سمندر جو ہے بھر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے سامنے، اس علم اور دانائی اور حکمت کے سامنے ساری یونیورسٹیوں کا علم جو ہے بالکل بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت والے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے جو مکے سے مدینہ منورہ جو ہجرت کی، بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہجرت کی تھی، لیکن وہاں پر بھی آپ نے مدینہ منورہ کے اندر آپ کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے، آپ کی جو ہے ذات گرامی، آپ کی سیرت ہم سارے جہان والوں کے لیے اور اس قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اور حب رسول کے تقاضے کے عنوان سے جو میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حب رسول کے جو تقاضے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اور ایک موقع پر ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، نماز، روزوں اور عبادات کے سوا کوئی بڑی تیاری میں نے نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، صرف عبادات کے سوا میری کوئی تیاری نہیں ہوئی، ہاں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، جا تو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ہم کو ایمان لانے کے بعد اتنی بڑی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز صحبت جو ہے اس شخص کے ساتھ ہوگی جس سے تیری محبت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ سے پوچھا کہ تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ میری اولاد اور جہاں والوں سے زیادہ افضل ہے آپ۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری اپنی جان، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ، میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر فاروق، تمہارا ایمان اب مکمل ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے سب سے ان کی اہل ایمان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے۔ تو یہ کیفیت ہماری اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چند تقاضے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت کرنا،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مترادف. محبت کرنے والا یہ ضرور اس کی اطاعت کرتا ہے. تو یہاں پر قرآن کریم میں بھی یہ بات آتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. اور اللہ سے شدید محبت کی کسوٹی جو بتلائی گئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ہے. یہ کسوٹی اللہ سے محبت، شدید محبت کی کسوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے اندر ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو یہ جو ہے اللہ سے محبت کرنے کے برابر ہے. یہ پیمانہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری اطاعت کرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور اس کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حب رسول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنتوں پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، سنتوں کی پیروی کرنا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار ہے. اور اس کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے حب رسول کے جو تقاضے ہیں، میں اس موقع پر 4 تقاضے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس سے محبت کے جو تقاضے ہیں، پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول پر. اور جو ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل کی جو صفات ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلا تقاضا حب رسول کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. دوسرا تقاضا حب رسول کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. حب رسول کا تقاضا ہے. تیسرا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا. اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے لیے جو دین کی دعوت بندگان خدا تک آپ پہنچائی ہے، اس مشن کو لے کر چلنا امت مسلمہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے. یہ ہم بھول چکے ہیں کہ صرف محبت کے 3 معیارات کے اوپر ہم اس وقت عمل کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دین کی دعوت کے اس مشن کو بندگان خدا تک پہنچایا ہے، یہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود بھی اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے سنانے کا جو ہے اس پہلو کو عام کرنے کی کوشش کرے. اور ساتھ ساتھ بندگان خدا تک جو غیر مسلم ہیں، جو دین سے ناآشنا ہیں، ان تک بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ضروری ہے کہ اس موقع کے اوپر مختلف زبانوں کے اندر پامفلیٹس ہو یا فولڈرز ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور بہت کتابوں کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو اگر ہم عام کرنے کی کوشش کریں گے تو مخالفین جو حضور کی سیرت پر جو آواز اٹھا رہے ہیں، کم از کم ان کی آواز دب جائے گی اور وہ خود اس سیرت کے ان پہلوؤں کا جو مطالعہ کر کے یا تو کم از کم خاموش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر انہیں ہدایت دے تو اس پر جو ہے اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے یہ 4 تقاضوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا سنتوں پر عمل کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس دعوت کے مشن کو بندگان خدا تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ امت مسلمہ کا فرض ہے. اور ہم سب جو ہے یہ آخری جو بات میں نے کہی ہے
اس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ مخالفین جو یہود و نصارہ ہیں اور جو غیر مسلم ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، کم از کم جو ہے ان کی آواز جو ہے پست ہو جائے گی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں سے واقف ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو منشور دنیا والوں کے سامنے انسانی منشور پیش کیا، آج امت مسلمہ بھی اس اگر منشور پر عمل کرتی تو جو ہے آج دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا تھا۔ آج عالم اسلام کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو مسلم ممالک ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے ہیں۔ ہم سب سیرت کے ان پہلوؤں سے ناآشنا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آج ہم مسلمان ایک ملک دوسرے ملک کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور سب منتشر حالت کے اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی ہے، اگر تم میں کچھ تنازع ہو جائے تو تم آپس میں صلح کر لو، آپس میں صلح کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کیفیت ہم سے یہ قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متحد ہونے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احترام کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ یہ یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے سازشیں کرتے تھے، آج بھی ان کی یہ سازشیں جاری ہے اور ان سازشوں کا شکار جو ہے پورا عالم اسلام ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متحد ہونے کی تعلیم دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور جو میرا طریقہ کار اور میری سنت، ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس موقع پر میں آپ تمام سامعین حضرات ناظرین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سیرت کا بار بار مطالعہ کریں، اپنی زندگیوں میں اس صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنانے کی ہم کوشش کریں گے تو یقیناً جو ہے ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ جماعت اسلامی تلنگانہ نے اس بارش سے متاثرہ حیدرآباد میں ریلیف کا کام تو جاری رکھا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کے اس ماہ کے اندر اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہم نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام میں عدل و انصاف کا کیا نظام ہے اس کے تعلق سے اور جواب دہی کا احساس اس کے تعلق سے کچھ پامفلیٹس فولڈرز جو ہے ہم غیر مسلموں میں جو تقسیم کر رہے ہیں۔ انفرادی ملاقات کے ذریعے ایک رکن یا کارکن جو ہے مختصر 5 یا اس سے زیادہ افراد تک پہنچ کر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی نظام عدل کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات کو ہم ان بندگان خدا تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جواب دہی کا احساس آج دنیا کے آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، انصاف کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے دنیا کے اندر بھی اور اس ملک کے اندر بھی، اور جو ہے جواب دہی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ اگر انسان کے اندر ڈر ہو اللہ کا خوف ہو تو وہ برائیوں سے رک سکتا ہے۔ کسی کے پھندے کا خوف بھی جو ہے عصمت ریزی کے واقعات کو نہیں روک سکتا ہے۔ بندوق کی گولی سے بھی لوگوں کو جو اس جرم کا ارتکاب کیے ان کو شوٹ کیا گیا، اس کا ڈر بھی جو ہے لوگوں کو اس جرم سے جو ہے نہیں روک رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ کہ جو ہے ہم بے خوف ہو کر اللہ سے بے خوف ہو کر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک اللہ کا خوف انسان کے دل میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ برائیوں سے نہیں روک سکتا۔ اللہ کا خوف جو ہے اگر بندہ مومن ہو یا اور جو ہے دنیا کا انسان ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں رہے تو دنیا میں جو ہے برائیاں کم ہو سکتی ہے۔
اور اسی پیغام کو لے کر یہ جماعت اسلامی تلنگانہ کے ارکان و کارکنان اور بودن پہ بھی ہیں، بودن کے اندر بھی ارکان و کارکنان پامپلیٹس فولڈرز وغیرہ لے کر غیر مسلموں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حب رسول کے جو تقاضے ہیں اس پر پورا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف جماعت اسلامی کا کام نہیں ہے، یہ ہر امت کے ہر فرد کا کام ہے کہ سیرت کے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو مختلف زبانوں کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے عام کرنے کی کوشش کرے، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں سے جو ہے واقف ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں پر عمل کرنے کی اور حب رسول کے تقاضوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك